تو فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل ہو گیا۔ اصلی بات جو ہوتا یہ شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی، مگر تمہاری زبانوں پر ہر وقت تقدیر کا گلہ رہتا ہے کہ نہیں ہماری قسمت میں تھا، اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ اللہ کو نہیں منظور تھا ایسا، اللہ نہیں ظالم، تم نے ایسا کیا، قرآن کو چھوڑا، نتیجہ یہی نکلا، یہ گر گیا، پھر اٹھ نہیں سکے۔ اور وہاں کئی ساتھی جو ہے نا ذرا مادہ پرست ذہن ہے نا، پھر بھی یہی سوچتے ہیں نہیں مسلمانوں کے پاس اگر دولت آ جائے، یہ دولت آ گئی تو خرابیاں بھی آئیں گی۔ آپ لوگ دیکھیں جب دولت نہیں تھی مسلمان ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتوحات بہت بڑھ گئیں، دولت مدینہ میں ڈھیر ہے، اس کے لگ گئے، لوگوں کے مکان اچھے ہو گئے، فساد ہی فساد، قتل و غارت، امیر المومنین میں قتل، آپس میں فساد۔ یہ دولت کوئی خیر و برکت والی چیز نہیں، بہت کم لوگ ہیں جس کو پا کر نیک رہتے ہیں۔ وہ داؤد اور سلیمان تھے علیہ السلام، جو حکومت کے باوجود اواب رہے، ورنہ بگڑ جاتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس پر نظم لکھی ہے کہ اگرچہ زر بھی جہاں ہے میں ہے قاضی الحاجات۔ میں مانتا ہوں کہ دولت سے بھی بہت کام ہوتا، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، اے مسلم پتہ تجھے، تو ادھر ادھر بھاگا پھرتا کہ یوں کر لیں یوں کریں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ دولت نہیں رہی، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ کوئی دولت سے کچھ نہیں بنا، درویشوں اور فقیروں نے یہ سارے کام کیے جن کے اندر ایمان تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس قرآن کو تم ایک کتاب نہ سمجھو کہ معلومات کے لیے مطالعہ کر لیں گے، اس میں سے کچھ واقعات یاد کر لیں گے، جیسا بدقسمتی سے ہو گیا۔ یہ انقلاب کی کتاب نہیں رہی کہ ہر شخص پڑھنا شروع کرے، پہلی آیت پڑھے رک جائے کہ جو اللہ نے کہا ہے میرے اندر ہے، میں اس طرح کا بن گیا ہوں، اور نہیں اگلی آیت کیوں پڑھوں۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول کریم علیہ السلام سے 10 آیتیں پڑھتے تھے، نہ آپ پڑھاتے تھے آگے نہ ہم پڑھتے تھے، پہلے دیکھتے تھے کہ جن چیزوں سے روکا چھوڑ دیں، جن کا حکم دیا وہ کرنا شروع کرتے، بدلتے جاتے تھے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ پھر وہ مرحلہ آتا تھا جب کہا جاتا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، پڑھنے والا نہیں رہتا تھا، خود قرآن بن، اس کی گفتار، کردار، کمانا، کھانا، ہر چیز سانچے میں ڈال جاتی، سچ مچ قرآن ہو جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے حضور کی سیرت پر ایک فصل میں یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ فدا حبیب امیر، فرماتے ہیں حضور کی اصل کامیابی نہیں کہ حضور نے قرآن جیسی کتاب دی، اصل کام یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن بن چکے تھے، قرآن مجید کے سانچے میں ڈال کے۔ اب ہمارا قرآن کیا محفل قرات ہو رہی، بلا رہے ہیں، قاری آ رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا، جاتے وہ موسیقی والا جو ہے چسکا اس طرح پورا کر لیں کہ چلو مزہ بدلنے کے لیے آج سنیما ہال نہیں جاتے، وہاں آئیں گے قاری یہاں کانوں پر ہاتھ رکھیں گے، سر ہلائیں گے، سریں، بھئی یہ قرآن۔ اللہ تو فرماتا پہاڑ لرز جاتے تھے، آنکھیں جوان سے آنسو بہتے، دل کانپتے تھے، لرز جاتے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم میں لکھا ایک جگہ کہ احمد بن نصر نے جب قبضہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی دربار لگا، قاری سے کہا قرآن تلاوت کر، نیشا پور پر قبضہ کیا۔ اب قاری نے نہ سورہ زمر تھی شاید وہ شروع کری، اور اس میں جب یہ بات آئی کہ اللہ اس دن اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، تم جھوٹے بادشاہ بنے پھرتے تھے، کس کا اقتدار ہے آج، للہ الواحد القہار، کوئی نہیں بولے گا، آواز آئے گی صرف اللہ کی بادشاہی ہے جو تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، غالب ہے۔ یہ اثر ہوا کہ احمد نے اسی وقت تاج سر سے اتارا، تخت پر رکھا، زمین پر گر گیا اور سجدے میں سر رکھا اور کہا اللہ بادشاہی تیری، کسی کی بادشاہی نہیں۔ قرآن کا یہ اثر ہوتا تھا کہ لرز جاتے تھے بڑے بڑے ظالم حکمران،